بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور روزے کئی قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرض روزے ہیں۔ ایک تو موجودہ رمضان کے روزے کہ جو رمضان جس سال میں آ رہا ہے اس سال کے روزے رکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور ان کو ادا روزے کہتے ہیں، ادا فرض روزے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فرض روزے کی قسم قضا ہے، قضائے رمضان، ایک ادائے رمضان، ایک قضائے رمضان، یعنی پچھلے سالوں کے روزے جو نکل چکے تھے اب ان کی قضا کرنی ہے، وہ بھی فرض ہے۔ تو ان روزوں کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ ایک روزہ بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو زندگی بھر وہ روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے روزے کا، تو روزوں کو قضا نہ کیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قضا ہونے کے باوجود بھی رمضان کا روزہ فرض ہی رہتا ہے، اور اس کا لوٹانا ضروری ہے، فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم روزوں کی واجب روزے ہیں، اس میں سب سے پہلے نظر کے روزے۔ اگر کسی مسلمان نے نظر مانی یعنی منت مانی کہ میرا فلاں کوئی بھی جائز کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو جو تعداد جس کی نیت کی ہو اتنے روزے رکھنا اس مرد یا عورت کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نفل روزہ رکھا لیکن کسی وجہ سے توڑنا پڑ گیا، تو رکھا تو نفل تھا لیکن رکھنے کے بعد وہ عمل لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، تو اب توڑنے کی صورت میں اس کا جو ہے اعادہ یعنی واپس اس کو دوبارہ سے رکھنا، لوٹانا، یہ واجب ہو گیا۔ ایسے ہی کفارے کے روزے، قسم کا کفارہ ہوتا ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے کفارات ہیں اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ روزے واجب ہوتے ہیں، ان کا رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسری قسم روزوں کی وہ نفل روزے ہیں، جیسے کہ 9-10 محرم کا روزہ، اور جو ہیں پیر اور جمعرات کے روزے، ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ ایام 20 کے روزے، یعنی ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ یہ 3 دنوں میں روزہ رکھنا، یہ مسنون ہے، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ذی الحج کے مہینے میں 13 تاریخ کا روزہ منع ہے، کیونکہ ایام تشریق ہے، 10، 11، 12، 13 ایام تشریق ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں کے اندر جو ہیں 9 تاریخ کو تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 10، 11، 12 اور 13 تاریخ ذی الحج کے مہینے میں اس میں روزہ حرام ناجائز ہے۔ یہ ان ایام میں آتا ہے کہ جن ایام کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہے کیونکہ۔ اسی طریقے سے جو ہیں 7 شوال کی بھی بعض احادیث میں فضیلت آتی ہے، یعنی شوال کے جو 6 روزے ہیں، لیکن اس کے اندر لوگ افراط اور تفریط کا شکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو بالکل اس کو منع کرتے ہیں، اور بعض لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ آیا کہ جائز ہے، عید کے دوسرے دن، عید الفطر کے دوسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان کے جو ہیں بعض اوقات بے اکرامی ہو جاتی ہے۔ ہم کہیں عید کے ایام میں ملنے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمارے گھر ملنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہم ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ انہوں نے 10 قسم کی چیزیں بنائیں اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ تو آپ کو ضرورت کیا تھی اس دن روزہ رکھنے کی؟ یا کس نے کہا تھا روزہ رکھ کے آپ کسی گھر کے اوپر ملنے جائیں؟ یہ تو سامنے والے کی تذلیل ہے۔ آپ نے فون کیا کہ جی ہم عید پہ آپ کیا ملنے آ رہے ہیں، ننیال میں، سسرال میں، ددیال میں، دوستوں کیا ملنے جا رہے ہیں، اور کال کر کے جا رہے ہیں جی۔ تو سیدھی سی یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، یہ تو کسی کے گھر آپ ملنے جا رہے ہیں اور عید پہ ملنے جا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہ آپ کے لیے اہتمام کریں گے، شیر خورمے تیار ہو رہے ہیں، کباب تیار ہو رہے ہیں، چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ جا کے صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ واہ بھائی واہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کم عقلی کی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ آپ کو 7 شوال کے روزے رکھنے، تو 7 شوال میں یہ کہیں نہیں لکھا کسی حدیث میں کہ عید کے دوسرے دن سے روزے شروع کرنا ضروری ہے۔ پورا مہینہ ہے رکھنے کا، عید کے 3 دن بعد کم سے کم 7 شوال کے روزے اگر کسی نے رکھنے ہیں تو عید کے 4تھے دن سے وہ شروع کرے، اور اس کو اگر یہ ترتیب بنا لیں کہ جی شوال کے مہینے میں عید کے تیسرے دن کے بعد سے جو بھی پیر جمعرات آتا ہے تو اس میں روزہ رکھ لیا کریں، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ یا جو ہے چاند کی 13، 14، 15 کو بھی رکھ لیں تو 7 شوال میں روزے پائے جائیں گے، اور ایام 20 کے بھی روزے ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ ان روزوں کو اگر عید کے دوسرے تیسرے دن نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ پہلے دن تو حرام ہے رکھنا، روزہ منع ہے، دوسرے تیسرے دن جائز ضرور ہے لیکن نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ، یہ بھی مسنون ہے، اور شعبان کے مہینے میں پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، یہ بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کے روزے، یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں یکم سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھنا، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور 9 ذی الحج کے روزے پہ اللہ پاک 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نفل روزے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ روزے مکروہ ہیں، مکروہ یعنی مکروہ تحریمی، حرام ناجائز۔ 5 ایام ایسے ہیں سال میں کہ جس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک تو عید الفطر کا پہلا دن، اور دوسرے نمبر پہ عید الاضحیٰ کے 4 دن، یعنی 10، 11، 12، 13۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ تیسرے دن کی مغرب سے پہلے پہلے تک تو قربانی ہوتی ہے۔ اب چوتھے دن قربانی تو نہیں ہے لیکن روزہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 5 ایام، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، ان 5 ایام میں روزہ رکھنا منع ہے، حرام ناجائز ہے۔ اگر کسی نے رکھا ہے تو اس کو روزہ توڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم ہے۔ ایک اللہ والوں کی جماعت کو میں نے دیکھا، وہ دیندار تو تھے لیکن ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا۔ 13 تاریخ ذی الحج کی اور جمعرات کا دن تھا۔ اب ان کی عادت تھی کہ جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں لوگ الحمدللہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 13 ذی الحج تو نہیں رکھتے۔ اب مغرب کی اذان سے کچھ پہلے میں نے ان کو دیکھا کہ جی وہ دسترخوان لگا کے بڑے اہتمام سے بیٹھے ہوئے۔ تو میں ان کے پاس گیا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ حضرت آپ کا جذبہ بہت مبارک ہے کہ جمعرات کے دن روزہ رکھیں، لیکن یہ تو دیکھ لیں کہ آج 13 ذی الحج ہے، آج روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، اور آپ لوگ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ فوراً روزے کو توڑیں، غروب ہونے سے پہلے روزہ پورا نہیں کرنا، اس کو توڑنا فرض واجب ہے۔ تو ان کو اس بات کی ترغیب دی گئی۔ تو صرف صوفیزم نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا، جذبہ اپنی جگہ، لیکن قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہیں ایک روزہ جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے ایک بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ تو انبیاء تو عبادت میں بھی بڑے فائق ہوا کرتے تھے، آگے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت کی ترتیب یہ تھی کہ وہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ہوتا، اگلے دن نہیں ہوتا، پھر اس سے اگلے دن ہوتا۔ تو اس ترتیب کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی تقوی کے بہت اونچے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکا ہو، رکھ سکے، تو اس کا بھی اگر اہتمام کر لیں تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس اہتمام کی وجہ سے باقی اعمال میں ضعف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات میں ضعف اور کمی اگر آ رہی ہے تو پھر ایسا روزہ نہ رکھے۔ ایسے ہی ایک روزہ اس کی یوم الشک کہتے ہیں، یوم الشک، یعنی کہ بعض لوگ 29 تاریخ کو جب چاند دیکھتے ہیں چاند نظر نہیں آتا، تو چاند نظر نہیں آیا اس کا مطلب اگلے دن روزہ نہیں ہے، یہ شعبان کا مہینہ 30 کا ہوگا، اس سے اگلے دن چاند وہ تو لازمی سی بات نظر آ جائے گا، لیکن وہ احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں کہ کیا پتہ چاند ہوا ہو اور ہم کو نظر نہ آیا ہو، تو کہیں ہمارا ایک روزہ مس نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری بزرگ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے اس روزے کو یوم الشک کہا کہ شک کا روزہ رکھنا، کہ اس شک پہ روزہ رکھنا کہ کیا پتہ چاند ہو اور ہمیں نظر نہیں آیا ہو اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسا روزہ رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے سر کی آنکھوں سے چاند نظر نہیں آیا تو بس نہیں آیا، اب روزہ اگلے دن کا نہیں ہے، شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے اور پھر اس کے بعد سے رمضان شروع ہوگا اور پھر روزہ رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب ان تمام قسم کے روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور جن روزوں سے مکروہ روزے سے بچنے کا حکم فرمایا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔